जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं सेंट्रल एशिया के अंदर एक एनएसए लेवल की मीटिंग हो रही है, उस पर बात करना चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं भूल ना जाऊं और आपको भी याद कराऊं, जिन दोस्तों को मैंने नहीं बताया, कि मैंने एक पॉडकास्ट शुरू किया है, द कमर चीमा पॉडकास्ट, जिसका लिंक मैं इस शो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जिस पे जो कि इन पर्सन पॉडकास्ट हुआ करेगा। गेस्ट को हम स्टूडियो में बुलाया करेंगे, उनसे गप मारा करेंगे, एकेडमिक डिस्कशन होंगी, फॉरेन पॉलिसी पे होंगी, नेशनल सिक्योरिटी पे होंगी, सोसाइटियल डिस्कशन होंगी, दुनिया में क्या तब्दीलियां हो रही हैं, हमारा खिता कहाँ पे खड़ा हुआ है। इन चीज़ों के ऊपर मैंने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे क्या कुछ हो रहा है, उस हवाले से बात की जाए। उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने असातिज़ा से, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है इस सेंस में कि अगर आप ये देखें कि फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी फ्रैंक इनफ, पाकिस्तान के अंदर हमें नहीं पता चलता दुनिया में क्या हो रहा है और इस खत्ते में क्या हो रहा है। हमें इंटरनेशनल मीडिया देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी हुई है। अब ये जो एनएसए लेवल की मीटिंग हुई रही है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल की मीटिंग हो रही है अस्ताना कज़ाकिस्तान के अंदर। और अब ये एससीओ की मीटिंग है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ममालिक एससीओ के रुकन हैं, वो इस मीटिंग में हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जिसके अंदर भारत किसी मूड में नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान के साथ इंगेज करने में। और लगता ये है कि भारत एक टफ लाइन ले रहा है, जिसको शायद बहुत सारे पाकिस्तानी तो अंडरस्टैंड ना करते हों। वो समझते होंगे खैर है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होंगे। इस मीटिंग के अंदर जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के, अजीत डोवल साहब, उन्होंने वही इशू हाईलाइट किए हैं जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में हैं, और वो सीधे पिन पॉइंट होते हैं पाकिस्तान की तरफ। सो एक तो ठीक है, इसमें पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं, इंडिया के अंदर होने वाले हैं, तो एक तो वो माहौल है। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि इंडिया के अंदर मूड चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ट्वीट आई थी। देन अभी आप देखें डॉक्टर जयशंकर जहाँ जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जी दिस टेररिज्म जो है वो दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है उनका, ट्रेड बाय डे एंड टेररिज्म बाय नाइट, इस तरह की वो चीज़ें बोल रहे हैं अभी। जो ये चीज़ें हैं, देन आपको पता है कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर की जो अफ्तार डिनर है उसमें वो नहीं आए, गिविंग अ मैसेज कि एक या तो वो कोई ऐसा तासुर नहीं, उनको पॉलिटिकली कहा गया होगा दिल्ली से कि आपने ऐसा तासुर नहीं देना कि जिससे ये पैगाम जाए इंडिया के अंदर कि इंडिया पाकिस्तान के साथ गुडी गुडी होना चाहता है। सो या तो उनको ये कहा गया है, और या फिर को बहुत बड़ा होने वाला है कि ऑलरेडी एक टफ पोजीशन एट डिस्टेंस कर ली है। बिकॉज नॉर्मली आपकी एम्बेसी दुनिया के जिस मुल्क में भी हो, और वहाँ की जब आपको कम से कम फॉरेन ऑफिस बुलाए या फॉरेन मिनिस्टर बुलाए, तो आप जाते हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा होगा, ठीक है, उनसे बहुत सारे अपने जो लीडरशिप से पूछा होगा दिल्ली से, और इधर जो इस्लामाबाद के अंदर हाई कमीशन है उन्होंने डिसाइड किया होगा कि नहीं, हमें नहीं जाना, ऑन द एडवाइस ऑफ न्यू दिल्ली। डॉक्टर जयशंकर के ऑफिस ने उनको बताया होगा, या हो सकता है एनएसए लेवल पे बुलाया होगा। सो अमूमन मुझे याद है कि वो एक क्लोज इंगेजमेंट रखते हैं, बल्कि वो अफ्तार पार्टियां भी होस्ट करते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया ये सारा कुछ वो नहीं कर रहे। आई एम नॉट श्योर वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर द इंफॉर्मेशन जो मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है। एंड देन फिर ये अभी फॉर एग्जांपल जो एनएसए दोवल साहब जो हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, मैं उसको अगर आपके सामने एक्सप्लेन करूं, वो लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली ये जो एससीओ की सेटिंग है, इसमें आप बायलैटरल किसी को नहीं कर सकते। आपने एक मल्टीलैटरल अरेंजमेंट है, एंड यू हैव टू एड्रेस द चैलेंजेस विच आर फॉर एवरी कंट्री। लेकिन इंडिया जो लैंग्वेज यूज़ करता है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एटमोसफेयर क्या है। सो वो कह रहे हैं कि जो परपिटेटर्स ऑफ टेररिज्म है, उनके साथ इफेक्टिवली एंड एक्सपीडिशियसली उनको डील किया जाए, और पर्टिकुलरली
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। नाउ अब ये जो चीज़ है ना, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दिस इज प्योरली एन इंडियन व्यू फॉर पाकिस्तान कि जी ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। इंडिया ने इतना इस पे बोला, इतना बोला, इतना बोला कि नाउ उन्होंने इसको डिनोट कर दिया। ठीक है जी। अब जारी बात है, ये कजाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ठीक है जी। और एक तो वो जारी उन्होंने ये पाकिस्तान के ऊपर बात की और टकावी उन्होंने बात की है। अब ये जो मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी बताऊँ, पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है, NSA कोई नहीं। पता नहीं वहाँ सेक्रेटरी हमारा कुछ चला गया होगा, आई डोंट नो कौन गया है वहाँ पे, लेकिन हमारा वहाँ पे हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं। हम किसी को इस काबिल ही नहीं समझते कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो। दरअसल हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि पावर शेयरिंग जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ बन गया हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि उसके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन हो, एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि वो सिस्टम के अंदर आए। जो पॉलिटिकल क्लास है वो मजबूरन एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस तो दे देती है, लेकिन वो एक फ्रिक्शन और वो चीज़ जो है वो रहती है, वो चीज़ फ्रिक्शन ख़त्म नहीं होती। ठीक है ना जी। और ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि दे आर देयर। और अब वो इसीलिए हमने अपना NSA लाए नहीं। लास्ट टाइम मोहित यूसुफ साहब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, वो जिधर भी जाते थे वो कहते थे नहीं ऐसा इंडियन से नहीं मिलना, हमने इंडियन से बात नहीं करनी। लेकिन ये तो चलो SCO लेवल का प्लेटफॉर्म है, इस पर तो मिलना ही मिलना होता है, आना होता है, लेकिन मुलाकात नहीं करते और एक दूसरे को बड़ी टफ लाइन देते हैं, इंडियंस भी पाकिस्तान को और पाकिस्तान भी इंडिया को। सो ये जो मैं आपको एटमॉस्फेयर बता रहा हूँ कि जिसमें डॉक्टर जयशंकर भी टफ लाइन ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी, और साढ़े पंजाबी के अंदर रुखी जी ट्वीट की थी, मतलब ड्राई से ही ट्वीट की उन्होंने। ठीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ड्राई से जवाब दिया उनको, छोटी सी ट्वीट का छोटा सा जवाब। और अमूमन ऐसे नहीं होता है। बहरहाल तो ये मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ समथिंग विच इज़ ऑन द वे, जिसमें पॉलिटिकल क्लास जो भारत की है वो समझती है, और इन्होंने इस हवाले से वो कहते थे टफ लाइन लें ताकि इंडिया की जो अपोजिशन है वो किसी किस्म की कोई स्पेस ना क्रिएट कर सके, वो कोई ऐसा माहौल ना पैदा हो सके जिसमें ये कहा जाए कि शायद इंडिया पाकिस्तान के साथ इंगेज होना चाहता है या मिल रहा है या एक गुडी गुडी हो रहे हैं। अब ये जो है वो कहते हैं डॉक्टर जो NSA दोवल कहते हैं जी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये ख़त्म होने चाहिए। सो डबल स्टैंडर्ड्स का वर्ड भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए रखा हुआ। वो कैसे? वो कहते हैं जी आपने जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान वाली साइड पे हैं आप उनको सही समझते हैं दहशतगर्द और उनको लड़ते रहते हैं, और जो कश्मीर वाली साइड पे हैं उनको आप दहशतगर्द नहीं समझते। सो उनके ये एक डेफिनेशन है। अब ये वो जब बायलैटरली बात करेंगे किसी के साथ तो ऐसे ही करेंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे, लेकिन ये क्योंकि मल्टीलैटरल सेटिंग है तो इसमें आप डायरेक्ट मुल्क का नाम नहीं लेते, ये मना है वहाँ पे। ठीक है। एंड देन उन्होंने कहा जी डबल स्टैंडर्ड बात होने चाहिए स्पॉन्सर्स, फाइनेंसर्स, फैसिलिटेटर्स। ये स्पॉन्सर, फाइनेंसर, फैसिलिटेटर जब FATF था और उसमें डिस्कशन थी तो ये वही चीज़ है। और इंडिया आपको पता है एक बड़ी टफ लाइन लेता था उसमें FATF के अंदर भी, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू पाकिस्तान कि भाई ये नहीं होना चाहिए। एंड देन अगर आप इसे थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको ये भी पता चलेगा कि डॉक्टर जो क्या नाम है उनका NSA दोवल साहब जो हैं वो यहाँ पे नहीं रुके। उन्होंने कहा जी कि ये जो बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि SCO रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है जी। सो SCO में आपके सारे सेंट्रल एशिया भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है उसमें, और भी जो सेटिंग में ममालिक हैं, तो वो कहते हैं जी कि ये SCO जो रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने नाम लिया अलकायदा का और उसके साथ साथ दाइश का, ISIS का लिया। उन्होंने ISK का नाम नहीं लिया बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई थिंक राइट। एंड देन लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद। सो लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद आर दीज टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस विच इंडिया सेज कि जी ये हमारे रिलेटेड मामलात हैं। और जो अलकायदा और ISIS है ये ठीक है, ये ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UNSC ने इनको डेजिग्नेट किया हुआ है, बाकी तो लश्कर को दोनों को किया हुआ है, लेकिन दिस इज़ व्हाट इंडिया ने ये करवा ली हुई हैं चीज़ें। सो वो प्योरली टारगेट कर रहे हैं इस हवाले से। ठीक है। और देन वो सारी की सारी NSA दोवल साहब की जो टेररिज्म की डेफिनेशन है या उनके जो कंसर्न्स हैं दे आर रिलेटेड टू पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल अब वो कहते हैं जी कि ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जो दहशतगर्द जमातें करते हैं, ये इसको कैसे बंद करना है, और ड्रोन्स, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग एंड वेपन्स एंड ड्रग्स,
پیورلی پاکستان. آپ کو یاد ہے کہ انڈیا کا ایک کنسرن ہے یہ, وہ پاکستان کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ ریسنٹلی پتا آپ کو ایک ڈی ایس پی صاحب بھی ہمارے لاہور کے پکڑے گئے تھے جو کہ ڈرونز کے ذریعے انڈیا میں ڈرگز بھیج رہے تھے. اب وہاں پہ وہ بھی ساری باتیں, ان کے نیٹ ورک ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, یہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں. لیکن مجھے یاد ہے ایک ڈی ایس پی تھا پاکستان لاہور پولیس کا جس کا کام ہی کاؤنٹرنگ ڈرگز کو اس طرح کا تھا, وہ ڈرگز کو کاؤنٹر کرتا تھا. لیکن ظاہری بات ہے یہ جو کاؤنٹر والے لوگ ہوتے ہیں نا ایجنسیوں میں, یہی سب سے بڑے, جو جیسے ہمارے پاکستان میں ایک ادارہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب, سب سے زیادہ کرپشن اسی میں. وہ اکاؤنٹیبلٹی لوگوں کو کرتا ہے لیکن پیسے لے کے اور خود اپنے آپ جیب کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہے. یہ دس از واٹ لارجلی blame is on them. I don't have any proof. I'm not an investigative journalist or like this, but I'm an analyst. But I believe that this is what largely people have an opinion on this. And اسی طرح اب وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کراس بارڈر اسمگلنگ جو ہے وہ پاکستان کے ریلیٹڈ چیز ہے, حالانکہ پاکستان کو بھی اس چیز کا پرابلم ہے when it comes to افغانستان, یہ اسمگلنگ, ویپنز, ڈرگس. لیکن پاکستان اس مسئلے کو اس طرح نہیں اٹھاتا جس طرح انڈیا کنسسٹنٹلی اٹھاتا ہے. وین اٹ کمس ٹو افغانستان ہم خاموش رہتے ہیں, ہم اس کو صرف اور صرف ٹی ٹی پی سے لنک کر دیتے ہیں. ادر دین بیونڈ ٹی ٹی پی ہم ان طرح کی چیزوں کو نہیں بولتے. بیونڈ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ہم نہیں بولتے. ہم کہتے ہیں وہ جو ٹی ٹی پی جو ہے نا بس وہ ایک پرابلم ہے, ٹی ٹی پی کے علاوہ ہمیں کوئی افغانستان سے پرابلم نہیں ہے. سو وی ڈونٹ, سو ونس یو ہیو ٹو برنگ تھنگس, unless you bring things in your narrative, unless you bring things in your bilateral and multilateral, those things do not make a point. ہم یہ کہتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی چیز نظر آتی ہے, ایک ہی چیز نظر آتی ہے اور وہ یہ, ٹھیک ہے جی, کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ کریں, صرف ٹی ٹی پی کی بات کریں اور آپ کوئی بات نہ کریں. اب کویشچن یہ ہے کہ ٹھیک ہے ٹی ٹی پی از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, لیکن ہمیں افغانستان کے حوالے سے یہ ایک کمپریہنسو اپروچ رکھنی چاہیے ریلیٹڈ ٹو ڈرگس, ریلیٹڈ ٹو اسمگلنگ, ریلیٹڈ ٹو اس طرح کی چیزوں. سو انڈیا کیا کرتا ہے کہ انڈیا اسمگلنگ, ویپنز, ڈرگس, کراس بارڈر کو انٹرنیشنلائز کرتا ہے, ہم اس کو بائی لیٹرلز میں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ چیز جہاں پہ بھی اس میں ایک ایڈوانٹیج انڈیا کو یہ ہے کہ ان فیو فورمز وی آر ٹوگیدر ایٹ دا ملٹی لیٹرل سیٹنگ. آج کل افغانستان کسی ملٹی لیٹرل سیٹنگ میں نہیں ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ اس انداز سے وہ نہیں کرتا جس طرح انداز ماضی میں کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ میرا خیال ہے جو پاکستان کو بات کرنی چاہیے تھی, دیٹ شوڈ ہیو بین ریگارڈنگ افغانستان. ہمیں افغانستان کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی اور کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. چائنا جو ہے اس نے, پاکستان نے تو دیکھیں آپ کس طرح کے لوگ, آپ کس طرح کے لیڈرشپ وہاں پہ بھیج رہے ہیں, دیٹ ول ڈٹرمن دا تھنگ. چائنیز ہے نا, چائنیز بڑے سیانے ہیں, وہ جناب ایک ہی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور انڈیا, آپ دیکھیں انڈیا چین کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے کہ بھائی ٹریڈ اینڈ کنیکٹیویٹی کو انہینس کریں, ٹرانزٹ ٹریڈ کو سپورٹ کریں, کنیکٹیویٹی پروجیکٹس لے کے آئیں, سوورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف ایس سی او ممبر اسٹیٹس کو کریں. چائنا کو بھی پیغام دے گئے ہیں کہ یار یہ تسی جڑا ساڈے علاقے وڑ گئے ہو نا, آگے اندر آ کے ٹیریٹری میں انٹر ہو گئے ہو, دس از ناٹ ایز پر یہ جو ہے نا آپ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف ایس سی او ممبر کی یہ نہیں ہے, آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو انہوں نے ٹائم اینڈ اگین وہ کر رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ وین اٹ کمس ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنی سافٹ سائڈ دکھانی ہوتی ہے تو دے ول سے سپورٹ ٹو دی افغان پیپل. میں سمجھتا ہوں دس واز اے ویری ایکسیلنٹ پلیٹ فارم. پاکستان کو, مجھے نہیں پتا پاکستان کی طرف سے وہاں کون جوائن کر رہا ہے, آئی تھنک جو ہمارے نیشنل سیکورٹی آفس کے لوگ ہوں گے وہی جوائن کر رہے ہوں گے. اور کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی بندہ نہیں ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس بندے موجود ہیں, کیونکہ ہم لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم لوگوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے, ہم این ایس اے بنانے ہی نہیں چاہتے. یہ کیونکہ این ایس اے کو بہت ساری پاورز دینی پڑتی ہیں, جب این ایس اے کو پاورز دینی پڑتی ہیں اور پھر اس کے لیے آپ کو ٹرسٹڈ بندہ چاہیے. جو ٹرسٹڈ بندہ کون سا ہوگا, فوج میں سے ہوگا, سویلین میں ہوگا, کیا ہوگا. اگر آپ فوجی کو بٹھاتے ہیں وہ اس کے اور چیلنجز, سویلین کو بٹھائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے وہ بہت ہی اپنا خاص بندہ چاہیے. سو ہماری یہ جو انسٹیٹیوشنل یہ جو ٹسل ہے نا, یہ ختم نہیں ہو رہی. جب تک یہ ختم نہیں ہوگی ہم اپنے گھر میں بھی وی آر unable to deliver, ریجنلی اینڈ گلوبلی بھی وی آر unable to deliver. سو یہ ہمیں چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اب بھارت یہ کہہ رہا ہے جی سپورٹ ٹو افغان پیپل.
ٹھیک ہے، لیکن بھارت افغانستان کے اندر جو دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کی کیوں بات نہیں کرتا؟ پرٹیکولرلی ٹی ٹی پی کی کیوں بات نہیں کرتا؟ بھارت ایل ای ٹی کی بات کرے گا، جیش محمد کی بات کرے گا، بھارت ٹی ٹی پی کی بات نہیں کرے گا. دیٹس سم تھنگ اوبیسلی از پرابلمٹک. اس چیز کو دے کے پاکستانی بھی کہیں گے. ہمارے لوگ تو بڑے خاموشی سے وہاں سے ہو کے واپس آ جائیں گے. اجیت دوول صاحب کو یہ ایڈوانٹیج ہے دیٹ اجیت دوول از ویری کلوز ٹو پرائم منسٹر مودی. ون، سیکنڈلی ان کا جو بہت سارا ایجنڈا ریگارڈنگ پاکستان اور چائنا، اس کو اجیت دوول صاحب اور پرائم منسٹر مودی دے شیئر دیٹ ایجنڈا. ٹھیک ہے، سو ان کو وہ سمجھ لیں کہ یہ پرائم منسٹر مودی کا ایک ایکسٹرنل ایجنڈا، جس طرح ڈاکٹر جے شنکر بہت ساری چیزیں کرتے ہیں تو اجیت دوول صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن ایک آرام سے سافٹلی کرتے ہیں. سو افغانستان کے حوالے سے وہ کیا خاموش ہیں. جو وہاں پہ دہشت گرد جماعتیں پاکستان پہ حملے کر رہی ہیں اس پہ نہیں بولتے، وہ اپنی جماعتوں کے بارے میں بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی لشکر طیبہ اور جیش محمد پہ ہم بات کریں گے، باقیوں کو، باقی جو پاکستان میں ٹارگٹ کر رہی ہیں ہم اس کے اوپر نام نہیں لیں گے. سو یہ چیزیں جو ہیں اوبویسلی دین اٹ از آل اباؤٹ مسٹرسٹ. سو بھلے وہ دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کی بات ہو، کراس بارڈر ٹیررزم کی بات ہو، جیش محمد اور لشکر طیبہ کی بات ہو، اور چائنا کے حوالے سے جو سوورینٹی کے ایشو ہیں. سو ڈاکٹر جے شنکر ہیز آل دی کمپلینس آل دا ٹائم ریگارڈنگ اس سیٹنگ کے اندر. سو ان کو پاکستان اور چین سے کمپلین ہے، اور اس سلسلے میں سارے کا سارا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان اور چین کے ارد گرد ہی گھومتا ہے ان کا. اور انہوں نے، اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر وہ بڑا بولے ہیں، انہوں نے بڑی بات کی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جتنا زیادہ ہم دبائیں گے ان کو تو دیٹ ول بی گڈ فار اس. اب اس میں آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنا دبا سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں. جسے وہ کہتے ہیں نا ان کی کیا وہ چیز رہ جاتی ہے. مجھے نہیں پتا اس چیز کا، ان کے پاس کیا ایک اس کے بڑھ کے علاوہ کچھ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. پاکستان تو ایک ہی چیز کو بار بار ڈسکس کرتا رہتا ہے، اور وہ ہے کہ جی ہمیں بس افغانستان میں جو ہے نا ٹی ٹی پی کو بند کرنا ہے. ٹی ٹی پی کو کدھر بھائی وہ بند کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، ٹی ٹی پی کو تو کوئی نہیں ہاتھ ڈال سکتا. افغان طالبان تو نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی، افغان جسے وہ کہتے ہیں نا نہیں کریں گے، کیونکہ افغان طالبان کو ان چیزوں سے غرض ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار آپ جانیں اور ٹی ٹی پی جانیں، اور ٹی ٹی پی تمہارے دوست ہیں. ٹھیک ہے، سو پاکستان کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا ریگارڈنگ ٹی ٹی پی. امریکنز کو بھی جس طرح بولنا چاہیے وہ بولتے ضرور ہیں، لیکن سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو شاید پاکستان ایک چیز سمجھتا ہے ویسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کہتا ہے یار اس کو ذرا تھوڑا بڑھاؤ، کرو یہ کرو وہ کرو. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان پریشان ہے. اور لیکن پاکستان کی اس پریشانی کا کسی کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ پاکستان کی اس پریشانی کا سلوشن صرف پاکستان کے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اپروچ کے ساتھ، دو اپروچز نہیں کہ پچھلی حکومت آئے وہ کہ ٹی ٹی پی نو پاکستان میں لے آؤ، نئی حکومت آئے وہ کہ ٹی ٹی پی کیوں لے کے آئے آپ. تو جب آپ 15 16 18 20 سال سے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہوں اور حکومتوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ 18 20 سال بعد بھی، تو پھر گل مک گئی. پھر کسی کو کمپلین کرنا تو کوئی نہیں بنتا نا. پھر ہمیں اندر بیٹھ کے بتائیں بند کمرے میں کہ ہوا کیا ہے. پارلیمنٹ کے اندر تو صلاحیت نہیں ہے، وہ تو پوچھ ہی نہیں سکتی، وہ تو ڈرتی ہے پارلیمنٹ. وہ تو خود سارے جو ہے نا وہ ان کے اوپر سب کچھ سوال اوپر لگا ہوا ہے. آج کل تو پاکستان کے اندر ایک اور تماشا لگا ہوا ہے. ہاں جی، آپ جو ہے نا ہمیں آپ صحیح پارلیمنٹیرین نہیں ہیں، آپ فارم 45 والے ہیں، آپ فارم 47 والے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے. مطلب 45 والے جو ہیں وہ صحیح نہیں تھے اور 47 والے صحیح ہیں. اس طرح کی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں. 45 فارم وہ ہوتا ہے کہ جب آپ، میرا خیال ہے جب آپ کوئی پولنگ اسٹیشن جیتتے ہیں تو آپ کو دیتے ہیں، لیکن عمران خان کی پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں 45 فارم نہیں دیے گئے. ٹھیک ہے، جو دوسری پارٹی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم 47 سے جیتے ہوئے ہیں. اٹ مینس کہ 45 جیسے بھی تھے انہوں نے بعد میں جا کے 47 بنا کے تھے فائنل رزلٹ دے کے بندے کو وزیر ایم این اے ایم پی ہے جو بھی بنانا. سو ہمارے ہاں یہ تو یہ لڑائی ہے کہ جی آپ فیک ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں. ہم تو اس لڑائی سے باہر نکلیں گے تو شاید کوئی ترقی کر سکیں گے، ادروائز ہمیں تو کوئی وہ نہیں ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ انڈیا کہتا تھا افغانستان کو کہ پائیدان آپ کی یور ٹیریٹری مسٹ ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ اینی ادر کنٹری. دیٹ واز اے میسج لانگ اگو. آج کل میسج کیا ہے؟
آج کل یہی بات پاکستان کا رہا ہے that Afghanistan territory must not be used against Pakistan or any other country. سو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور کنٹینیوسلی جو میں ڈاکٹر جے شنکر کو دیکھتا ہوں، NSA دوبل کو دیکھتا ہوں، پرائم منسٹر مودی کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ there's a lot of time they can take any tough thing. اگر تو ان کو پولیٹیکلی انڈیا کے اندر کوئی بڑا پرابلم نہ آیا، کوئی ایسی چیز نہ آئی، تو ہو سکتا ہے اینی تھنگ کین ہیپن اباؤٹ پاکستان اینڈ اگینسٹ پاکستان. یہ یاد رکھیے گا. بہت سارے لوگ پاکستان میں کہہ رہے ہیں جی امریکہ اور انڈیا کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ کہہ، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ امریکن صرف اور صرف یہ لپ سروس ہے، یہ صرف اوپر اوپر سے کر رہے ہیں. دے نو کہ کیا کرنا ہے. ابھی دیکھیں نا، جیک سولیون جو ہے وہ انڈیا آ رہا ہے، اور کب آ رہا ہے؟ جب نئی حکومت بننے والی ہے، جب ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے. سو جو کچھ امریکنز کر رہے ہیں انڈینز کے ساتھ جو کیا ہے، ٹھیک ہے جی، یا جو ریسنٹلی انہوں نے بولا ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ امریکنز ایک چیز یاد رکھیں، امریکنز کیا کریں گے انڈیا کے ساتھ؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں بولے گا، وائٹ ہاؤس نہیں بولے گا، نہیں بولیں گے انڈیا کے بارے میں کہ وہاں پہ جمہوریت کیا ہے، مودی صاحب کیا کر رہے ہیں. اپنے فارن آفس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن میتھیو ملر کو کہیں گے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا کرو، تاکہ بہت سارے لوگ بھی خوش ہو جائیں اس حوالے سے، ہم میڈیا کو بھی سیٹسفائی کر دیں. اور یہ جو ایک تاثر ہے کہ جی ہم اب جو فرینڈلی ڈیموکریسیز ہیں، جو فرینڈلی ہمارے دوست ہیں، ان کے بارے میں ہم نہیں بولتے وہاں پہ، جو اگر لبرل ایٹیٹیوڈز ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. سو جیک سولیون جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور وہ سنا اجیت دوول سے ملنے آ رہے ہیں. اور بات کس پہ ہوگی؟ کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز انیشیٹو. سو وہ جو یہ اسٹریٹجک کا ٹیکنالوجی پارٹنرشپ ہے اور جو ڈیفینس انڈسٹریل کوآپریشن ہے، یہ اس کے اوپر بات کرنے آ رہے ہیں ایٹ دس ٹائم. ٹھیک ہے، وہ 18 اپریل کو آ رہے ہیں، اور اسی مہینے الیکشن ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر سے الیکشن شروع ہونے والے ہیں، اور ادھر سے یہ جو کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا انیشیٹو جو 2022 میں انہوں نے لیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اب یہ اسپیس کے ریلیٹڈ ہے، ڈیفینس کے ریلیٹڈ ہے، ایک کوانٹم کمپیوٹنگ کے ریلیٹڈ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سیمی کنڈکٹرز، ٹیلی کمیونیکیشن، ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ ڈسکس کرے ہیں. اینڈ وین جیک سولیون گوز اٹ مینس دا پریزیڈنٹ بائیڈن گوز، بیکاز اف پریزیڈنٹ بائیڈن ہیز آئیز اینڈ ایئرز آف سم ون in the White House, this is Jack Sullivan, and he brought him personally اس حوالے سے. سو وہ جتنی بھی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے which is for the mutual benefit of India and America. ٹھیک ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ امریکنز کس پیمانے پہ سوچ رہے ہوں گے. یہ وہ جو کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز دے رہے ہیں انڈینس کو، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایویں دے رہے ہیں؟ فری میں دے رہے ہیں. they must be getting so much from them in so many ways. وہ تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا چیزیں چلتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اپریل میں اگر وہ آ رہے ہیں، اور وہ 18 اپریل کو آ رہے ہیں، الیکشن آپ کے ایک ہفتے بعد شروع ہو رہے ہیں، الیکشن آپ کے ایک ہفتے بعد شروع ہو رہے ہیں، اور وہ 18 اپریل کو آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرائم منسٹر مودی کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں. اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر کانگریس آ جاتی ہے تو اٹ وڈ بی اے چیلنج فار دیم. آپ کیا خیال ہے؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیٹھ کے سوچ نہیں رہا کہ انڈیا کے اندر کون سی حکومت آئے گی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کانگریس آئے گی تو کیا ہوگا، مودی صاحب آئیں گے تو کیا ہوگا، راہل گاندھی صاحب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، عام آدمی پارٹی آتی ہے، ہر جس کے چانس تو کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مطلب obviously they talk about everyone, they think about everyone کہ یہ کیا پاسبلٹی ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیسے چیزیں چلیں گی. مطلب یہ چیزیں ہیں وہ جن کو وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پلان کرتے ہیں. سو یہ آپ سمجھ لیں دیٹ دی امیریکن سپورٹ پرائم منسٹر مودیز ریٹرن ٹو پاور اف جیک سولیون از کمنگ آن دی 18th آف اپریل. ایک ہفتے کے بعد وہاں پہ جب الیکشن شروع ہوں گے، اور وہ اس سے پہلے آ رہے ہوں گے، تو یہ ٹھپا لگانے آ رہے ہیں وہ مودی صاحب کے اوپر کہ پائی جان یو ہیو آر بلیسنگس، آپ کے جو ہے نا ہمارے ہم آپ کو بلیسنگس دے رہے ہیں، شروع ہو جاؤ، دیکھی جائے گی جو ہوگا. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. اس کو وی ول ٹریک دس جیک سولیون اسٹوری کہ وہ کیا آتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ پوسٹ پون بھی ہو جائے، ایک اگر کوئی پریشر پڑتا ہے، اگر ہو سکتا ہے اپوزیشن ہی چیخنا شروع کر دے انڈیا کے اندر کہ بھائی آپ کیوں ان کو لے کے آ رہے ہیں، یہ کیا کرنے آ رہے ہیں، کیا امریکنس بی جے پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ الیکشنز ہیں، وائی یو ہیو ٹو کیپ اے نیوٹرل پوزیشن.
गो का प्रेसिडेंट बाइडेन ने जब रिपब्लिक डे पे ना आके एक न्यूट्रल पोजीशन की, लेकिन उस वक्त ये वजह नहीं थी। उस वक्त वजह ये थी कि वो जो पीएम मोदी का वो जो सिखों वाला इशू था, उसके ऊपर थोड़ा सा इंडिया को वो मैसेजिंग कर रहे थे। बहरहाल लेट्स सी कि ये क्या होता है, जैक सुलिवन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या निकलता है इसमें से। और हमें तो, हमारा तो कोई मैसेजिंग करने वाला बंदा नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, वी हैव नो वन हु कैन मैसेज, वी हैव नो वन हु कैन एडवोकेट। लेट्स सी कि ये जो एससीओ की मीटिंग हुई है एनएसए पे, इस पे पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ते हैं।